بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ رات 2 بجے وہ الارم کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ او گاڈ، یہ پڑھائی بھی کتنی مشکل چیز ہے، سردی سے کپکپاتے ہوئے اس نے سوچا۔ زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں اس نے کردرے سرد نظر سے اپنے ساتھ سوئی ہوئی اپنی بڑی بہن ہنا کی طرف دیکھا، پھر بستر سے نیچے اتری اور اپنے اسکول کا بیگ اٹھا کر ڈرائنگ روم میں چل پڑی۔ عائشہ 9ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی، بہت ذہین اور پڑھاکو۔ اسے ڈاکٹر بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، اسی لیے اس نے سائنس سبجیکٹ کا انتخاب کیا تھا۔ جب سے اس نے 9ویں کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا، اس وقت سے اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گویا کہ وہ گھر کا کام نہیں کرتی تھی، مگر اسکول کا اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ اسکول سے آتی تو بیگ لے کر بیٹھ جاتی، رات کا کھانا کھا کر سو جاتی، اس کے بعد دوبارہ تقریباً آدھی رات کے وقت اٹھ جاتی اور پھر اپنی پڑھائی میں لگ جاتی۔ اس طرح اس کا کام مکمل ہوتا تھا۔ اس کی بڑی بہن ہنا کو پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ بمشکل رو دو کر BA کرنے کے بعد اس نے تعلیم کو حیربات کہا اور امی سے گھرداری سیکھنے لگی۔ رات میں اٹھ کر عائشہ کے پڑھنے سے اسے سخت کوفت ہوتی تھی اور عائشہ کو اونچی آواز پڑھنے کی عادت تھی۔ اسی وجہ سے ایک تو لائٹ اور دوسرا عائشہ کی آواز سے اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی، لہٰذا وہ آدھی رات کے وقت اٹھ کر عائشہ سے لڑنا شروع کر دیتی۔ روزانہ کی بحث و تکرار اور جھک جھک سے تنگ آ کر عائشہ نے ڈرائنگ روم میں پڑھنا شروع کر دیا۔ گو کہ اسے ڈر تو بہت لگتا تھا، مگر مجبوری آڑے آ جاتی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے عائشہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھتی تو اسے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی غصے سے گو رہا ہے۔ وہ آنکھیں جھپکا کر ادھر ادھر دیکھتی، مگر کوئی سامنے ہوتا تو نظر آتا۔ ایک دن بیگ اٹھائے ہوئے جب وہ ٹارچ کی روشنی میں دروازہ کھول کر کمرے میں اندر داخل ہوئی اور لائٹ آن کرنے کے بعد وہ دروازہ لاک کرنے لگی کہ عجیب سا اسے احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ایک بندر کی شکل کی کوئی چیز تھی جس کا قد بھی بندر جتنا تھا۔ اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے بال اور آنکھوں کی جگہ جیسے 2 انگارے دہک رہے تھے اور منہ پر تازہ خون نظر آ رہا تھا۔ وہ عائشہ کی جانب قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ ہاس باختہ لرزیدہ انداز سے منہ کھولے، خوف سے آنکھیں پھارے، پلکیں جھپکائے بغیر اسے تک رہی تھی۔ اچانک عائشہ کے وجود میں جنبش ہوئی اور وہ چیخیں مارتی ہوئی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تو وہ بندرنما چیز بھی چھلانگیں مارتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ رات کے سناٹے میں عائشہ کی فلک شگاف آواز جب گھر والوں کے کانوں سے ٹکرائی تو سب کے سب ہڑبڑا کر جاگ گئے۔ ہنا جو کہ عائشہ کی چیخوں سے پریشان ہوئی تھی، عائشہ کو اندھادھن اندر کی جانب آتے دیکھ کر بہت زیادہ بوکھلا گئی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ آن کی آن میں پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ امی ابو بھائی سب کے سب اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے اور وہ بس خوف سے روئی جا رہی تھی۔ عائشہ 1 ہفتے تک بخار میں پھنکتی رہی، پھر کافی دوا علاج کے بعد اب جا کے اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ اس نے ٹھیک طرح سے کچھ کھایا نہ ہی پیا، اسی وجہ سے اسے بہت جسمانی کمزوری ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا سوپ پی لو عائشہ، تم نے اتنے دن سے کچھ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا۔ حالت دیکھو اپنی، کیا حال بنا لیا تم نے اپنی صحت کا۔ اچھی بلی تم صحت مند تھی۔ بس امی دل نہیں چاہ رہا، میں بعد میں سوپ پی لوں گی، عائشہ بولی۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے بعد پھر سے سوپ لے کر آؤں گی اور تمہیں لازمی پینا ہوگا۔ میں اسے کچن میں رکھ کر آتی ہوں، امی بولی۔ نہیں امی، آپ میرے پاس بیٹھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اپنی امی کو اٹھتا دیکھ کر عائشہ بولی۔ کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ یہ آدھی رات کا وقت نہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں۔ کیا فضول سی بات کو تم نے اپنے سر پر سوار کر لیا ہے؟
امی شفقت سے بولی، امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں نے وہاں سچ میں کچھ دیکھا تھا۔ ہنا ٹھیک کہتی ہے، تم پڑھتے پڑھتے سو گئی ہوگی اور کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا ہوگا۔ امی عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، امی میں نے خواب نہیں دیکھا اور نہ ہی میں سوئی تھی، وہاں سچ میں کچھ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، ٹھیک ہے مان لیا کہ وہاں کچھ تھا، اگر تھا تو ہمیں نظر کیوں نہ آیا؟ امی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب کی بار امی کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ وہ بندر انہیں کیوں نظر نہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں امی کی بات کی تائید کرنے لگی، مگر جو کچھ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے کیسے جھٹلا سکتی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھ کر رات کے وقت اس نے پڑھنا بند کر دیا تھا۔ عائشہ اس واقعے کو بھولی تو نہیں تھی مگر کچھ حد تک فراموش کر گئی تھی۔ اس دن اس کا بائیو اور فزکس کا ٹیسٹ تھا۔ سنڈے ہونے کے باوجود ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکی تھی۔ اس دن اس کے ماموں کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ سارا دن کزنز کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور مسئلہ پھر وہی تھا کہ پڑھا کیسے اور کہاں جائے، کیونکہ ہنا تو اسے کسی بھی صورت رات کے وقت کمرے میں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اور آج تو ویسے بھی وہ سارا دن کام کر کے تھک چکی تھی۔ تھکن کے مارے اسے نیند بھی بہت زور کی آ رہی تھی۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں سوئے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی خالی کمرہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ بہت مطمئن ہو کر سو رہی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے لائٹ کو آن ہی چھوڑا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، سونے سے پہلے تک تو لائٹ آن تھی۔ کیا پتا امی نے آف کر دی ہو، یا ہو سکتا ہے لائٹ چلی گئی ہو۔ اس نے سوچا اور سر تک لحاف تان کے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد اس کا دل دھک سے ہو کر رہ گیا کیونکہ کوئی اس کا لحاف کھینچ رہا تھا۔ خوف کے مارے وہ اپنی امی سے چمٹ گئی اور پھر کسی نے اتنی زور سے لحاف کھینچا کہ پورا لحاف اس کے اوپر سے ہی اتر گیا۔ گپ اندھیرے میں جیسے دو چھوٹے چھوٹے مدھم روشنی کے بلب روشن نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر عائشہ کے خوف سے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ یہ بلب نما اسی بندر کی آنکھیں تھی۔ آہستہ آہستہ سے وہ شے اس کے قریب آنے لگی اور پھر عائشہ نے زور سے اپنی آنکھیں موند لی اور ساتھ ساتھ اپنی امی کو بھی اپنے ہاتھوں سے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بندر نے اچانک ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ عائشہ کی آنکھیں کرب اور تکلیف سے باہر کو ابلنے لگی، اور پھر تکلیف اتنی بڑی کہ اس کے منہ سے گراہٹ نما آوازیں نکلنے لگی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر وہ بندر طاقت اور قوت میں بہت زیادہ تھا۔ اپنی گردن چھڑانے کے دوران عائشہ کے ہاتھوں اور گردن پر اس کے ناخن سے خراشیں سی پڑ رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ عائشہ کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہونے سے پہلے اس نے اپنی امی کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی لائٹ آ گئی تھی اور عائشہ کی گردن بھی اس بندر کے شکنجے سے چھوٹ گئی تھی۔ بیٹا ڈرو مت، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تمہارے ابو شاہ صاحب کو لے کر آئیں گے، تم دیکھنا ان کے عمل سے تمہاری اس جن سے جان چھوٹ جائے گی۔ عائشہ کی امی اسے مسلسل تسلیاں دے رہی تھی مگر اسے کسی صورت بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ امی شاہ صاحب آ گئے ہیں، امجد بھائی نے آ کے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے انہیں یہیں لے آئیں، امی بولی۔ شاہ صاحب کمرے میں آئی اور عائشہ پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ عائشہ کے سامنے شاہ صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ عائشہ کی آنکھیں بند تھی۔ پھر شاہ صاحب نے آیت قرآنی پڑھ کر عائشہ پہ دم کیا اور کچھ تعویذ عائشہ کو پینے کے لیے دیے، اور 2 تعویذ ایک دائیں بازو پر اور ایک بائیں بازو پر باندھنے کے لیے دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور 2 تعویذ باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکیوں اور ایک دروازے کے اوپر لگا دیا، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے سب کو حوصلہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ شاہ صاحب کی بات سے گھر والوں کے حوصلے بڑھ گئے اور سب مطمئن ہو گئے۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ گھر کے سارے افراد جاگ رہے تھے۔ آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ سب کے ذہنوں پر خوف مسلط تھا۔ پوری رات باہر طوفان اور آندھی چلتی رہی، آسمان پر بجلی کڑکتی رہی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بہت ساری عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ عائشہ ہی نہیں بلکہ سارے گھر والے بھی اس صورتحال سے بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، اور پھر پوری رات بہت بے چینی کے ساتھ صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جو ہی فجر کی اذانیں ہوئی تو یکدم طوفان کا زور ختم ہو گیا اور ہر سمت خاموشی چھا گئی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روشنی پھیلنے کا انتظار کرنے لگے۔
फजर की नमाज पढ़कर शाह साहिब आ गए। दिन का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। शाह साहिब खैर हैरियत मालूम करने आए थे। सबको सही सलामत खैर हैरियत से देकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयशा के अबू कमाल साहिब, जो रात भर होने वाली सूरत हाल से बेचैनी का शिकार थे, शाह साहिब से बोले, शाह साहिब, आपने जो तावीज़ दिए थे, आपने कहा था कि इनसे वो जिन हमारी जान छोड़ देगा, मगर ये क्या? उसने तो हमें रात भर बेआराम किए रखा है। हम सब ने एक ही कमरे में बैठे बैठे रात गुजारी है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि सब क्यों और कैसे हुआ। रात भर उस जिन ने मुझे भी परेशान किए रखा है, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे अहले खाना को भी। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। यहाँ से दूर फलां गाँव में मेरे उस्ताद रहते हैं। वो बहुत अल्लाह वाले और पहुँचे हुए हैं। वो यकीनन हमारी मदद फरमाएंगे। अगर हम अभी अभी यहाँ से निकले तो शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। शाह साहिब बोले, तो क्या वो उस जिन से हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं? कमाल साहिब ने बेचैनी से पूछा। इंशाल्लाह, शाह साहिब बोले। तो ठीक है शाह साहिब, हम अभी चलते हैं। कमाल साहिब बोले, अबू मैं भी आपके साथ चलूंगा और अली घर पर रहेगा। अमजद भाई, जो इस सारी सूरत हाल से बेहद परेशान थे और जल्द से जल्द उस जिन से पीछा छुड़ाना चाहते थे, उन्होंने साथ चलने की फरमाइश की। हाँ ये ठीक है, हम अभी निकलते हैं, शाह साहिब ने कहा तो सबने उनकी तायद की। शाम होने को आई थी मगर शाह साहिब, अब्बू और अमजद भाई का अभी तक कोई पता नहीं था। ना उनका फ़ोन लग रहा था और ना उनका फ़ोन आ रहा था कि पता चल जाता कि वो लोग कहाँ हैं और कब तक पहुँचेंगे। खैर खुदा खुदा करके मगरिब की अजान के साथ ही वो लोग आ गए। उनके आते ही अम्मी ने अमजद भाई को आरे हाथू लिया। खुदा का कुछ खौफ है तुम्हें? जानते हो कितनी परेशान रही हूँ मैं। अब तक न जाने कितनी ही दुआएं मैं तुम लोगों की खैरियत की मांग चुकी हूँ। सॉरी अम्मी, मगर मेरी गलती नहीं है। अब्बू का मोबाइल ऑफ था और मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई थी, इसलिए ऑफ हो गया था। अमजद भाई बोले, ठीक है, मगर जब भी कोई परेशानी हो ये इत्तेफाक है कि तुम अपना मोबाइल ऑफ ही रखते हो। अम्मी बोली, अम्मी बताया जो है बैटरी वीक हो गई थी। अब की बार वो भी झुंझला कर बोले, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं। और ये तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? आमिल साहिब मिल गए थे ना? वो मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़कर आ जाएंगे। मैं गाड़ी खड़ी करने आया था, अब मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अमजद भाई बोले, शुक्र है खुदा का कि आमिल साहिब मिल गए। अम्मी नमाज पढ़ने के दौरान भी मुसलसल खुदा का शुक्र ही अदा करती रही। कुछ देर के बाद ही कमाल साहिब के साथ आमिल और शाह साहिब भी आ गए। वो बुजुर्ग बहुत पुरनूर शख्सियत के मालिक थे, जो कि सूरत से ही नेक और खुदा के बरगजीदा मालूम होते थे। कुछ देर तक वो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में मुसलसल कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली। कमाल साहिब और शाह साहिब उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। पहले एक कमरे के गिर्द हिसार कायम किया। खवातीन और दोनों लड़कियों को उसी कमरे में रुकने को कहा और सख्ती से ताकीद की कि कुछ भी हो जाए इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। फिर कमाल साहिब और शाह साहिब को लेकर ड्राइंग रूम में चले गए। ड्राइंग रूम में एक हिसार कायम करने के बाद उस हिसार में कमाल साहिब और शाह साहिब को बिठाकर ताकीद की कि इस हिसार से बाहर नहीं निकलना। उसके बाद उन्होंने अपने गिर्द भी एक हिसार कायम किया और हिसार में बैठकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि ऐसे लगा जैसे पूरे घर में जलजला आ गया हो। आमिल साहिब ने अपनी आंखें खोली और फिर दरवाजे खिड़कियों से तावीज उतारने के बाद दोबारा से हिसार कायम करके हिसार में बैठ गए और फिर दोबारा कुछ पढ़ने में मशगूल हो गए। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे में सफ़ेद गाढ़ा धुआं फैल गया और फिर देखते ही देखते उस धुएं में एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का जिन नमूदार हुआ, जिसे देखकर कमाल साहिब और शाह साहिब हिसार में बैठे हुए लरस कर रह गए। हाँ बरखुदार, क्यों तंग कर रहे हो इन लोगों को? आमिल साहिब ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने इन लोगों को तंग नहीं किया, इन लोगों ने मुझे तंग किया है। ये कमरा मेरा है, इस कमरे में मेरी रिहाइश है और सामने बैठे मौला ने इस जगह पे तावीज़ लगाकर कमरे से मुझे बेदखल किया और इस लड़की ने मुझे परेशान किया। मेरी तन्हाई में महल हुई। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं इन लोगों को। तो बरखुदार तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अशरफुल मखलूकात को तंग करना ठीक नहीं। वैसे भी तुम्हें रिहाइश पजीर घराने में अपना मस्कन बनाना ज़ेब नहीं देता। आमिल साहिब बोले, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे और ये लोग जाएंगे। अगर नहीं गए तो सबके सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। वो चिन गहकहा लगाते हुए बोला, बदबख्त तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा कुछ और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये बोलकर आमिर साहिब ने अपनी जेब से एक छोटी शीशे की खाली बोतल निकाली और साथ ही साथ तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ने लगे। आमिर साहिब तस्बीह पढ़ते रहे। चल लम्हे ही गुजरे थे कि उस जिन की कुरब और अजियत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी।
بند کر دو یہ پڑھنا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں جلس رہا ہوں، بند کر دو ورنہ میں جل کر خاکسر ہو جاؤں گا، بند کر دو یہ پڑھائی۔ مگر عامر صاحب نے اس جن کی ایک بھی نہ سنی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ پھر اس خالی بوتل کو حصار سے باہر رکھ دیا گیا اور چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ جن دھوئیں میں تحلیل ہو کے اس بوتل میں جانے لگا۔ جو ہی سارا دھواں بوتل میں چلا گیا تو عامر صاحب نے فوراً ہی بوتل کے منہ پر ڈھکن رکھ کر ڈھکن کو مضبوطی سے کس دیا اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولے، لو بھئی کمال صاحب، آپ کا مسئلہ تو حل ہوا، اب ہمیں اجازت دیں۔ عامر صاحب، اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ نے کچھ کھایا اور نہ پیا ہے، اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہیں؟ اور کیا اس جن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دی ہے؟ اس نے اب سب کی جان چھوڑ دی ہے، اب یہ ہماری بوتل میں قید ہے جسے ہم جلا کر بھسم کر دیں گے، نہیں تو یہ آئندہ بھی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ عامر صاحب بولے، کچھ ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دے۔ کمال صاحب بولے، خدا نے چاہا تو پھر کبھی حاضری دیں گے آپ کے دولت خانے پر، ابھی مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ عامر صاحب بولے، جیسی آپ کی مرضی، چلے میں آپ کو اپنی گاڑی میں چھو کر آتا ہوں۔ کمال صاحب بولے۔ عامر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اس کی آپ قطعی فکر نہ کریں، ہم نے جہاں جانا ہے پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچ جائیں گے، مگر ہمارا آپ سے وعدہ رہا کہ دوبارہ ہم آپ کے گھر آئیں گے ضرور، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔ کمال صاحب اور شاہ صاحب نے کہا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کمال صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہوئے اور کمال صاحب گھر میں واپس آ گئے تاکہ گھر والوں کو اس جن سے نجات کی خوشخبری سنا سکیں۔